کا شکریہ. ایجنٹ صاحب جمع ہوئے ہیں ہمارے امپلائی جہانگیر کی دعائے فاتحہ کے لیے. اس کے لیے میں بتانا چاہوں گی مفتی عمران صاحب کو کہ پلیز آپ آئیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح. میں بس آپ حضرات کے سامنے دو باتیں کرنا چاہتا ہوں. ایک تو ان کے اعتبار سے بھی اور آپ کے لیے بھی تحفے کی بات ہے، ایز فار اے گفٹ. سیکنڈ جو ہے وہ وظیفے کی بات ہے. اور بات چونکہ میرے ذہن میں ابھی آئی اس مجلس میں، تو میں نے یہی بہتر سمجھا کہ آپ کو بھی اس سے میں جو غافل نہ رکھوں. یہ بات ہمیں پتہ ہونا ضروری چاہیے ایز اے مسلم بھی. پہلی بات تو وقت کا ضیاع کیے بغیر میں تیزی سے ہی انشاءاللہ بہت تھوڑا سا وقت لوں گا. دیکھیں، ایک صاحب آئے میرے پاس اور پوچھنے لگے کہ حضرت مجھے موت سے نا بڑا خوف آتا ہے، بہت ڈر لگتا ہے. تو ہم نے ان کو کہا اچھا یہ بتاؤ کہ اب وہ بڑی عمر کے تھے اس لیے ان سے یہ سوال کیا کہ آپ کے والدین کدھر ہیں؟ تو کہنے لگے وہ تو چلے گئے. کہا کہ اچھا تو آپ کے دادا؟ کہتے ہیں وہ بھی چلے گئے. دادی کا ہے؟ وہ بھی چلی گئیں. ایسے ہی کرتے کرتے 10-12 رشتے گنے تو سب کے متعلق انہوں نے کہا جی وہ تو چلے گئے دنیا سے. تو میں نے ان کو کہا اچھا پھر یہ بتائیں کہ آدھے سے زیادہ خاندان تو جا چکا ہے، تھوڑے سے لوگ صرف ادھر ہیں. اب اتنے زیادہ لوگ جدھر چلے گئے وہاں اگر آپ بھی چلے جاؤ گے تو یہ کوئی میں نہیں سمجھتا بری بات ہے. اور فرض کر لو کہ چلو اللہ آپ کو موت ہی نہ دے بالفرض فار ایگزامپل، تو پھر کیا ہوگا کہ آپ کی اولادیں چلی جائیں گی، نواسے چلے جائیں گے، پوتے چلے جائیں گے، سب جاتے جائیں گے آپ کے سامنے. آپ افسوس اور غم اٹھاتے رہیں گے. اس قدر ان دی اینڈ آپ اکیلے کھڑے ہوئے ہوں گے. فیملی بانڈنگ سسٹم جو آپ جانتے ہیں اچھی طرح، وہ بھی اینڈ ہو جائے گا لیکن آپ موجود ہوں گے. تو یہ موت نہ آنا بھی ایک بہت بڑا عذاب ہے، اور موت آ جانا ایک بہت بڑی جو ہے نا نعمت ہے. اللہ نے جو موت رکھی ہے یہ نعمت ہے مسلمان کے لیے تو خصوصاً. وہ تو خوشی خوشی موت کو گلے لگاتا ہے اگر اس کی زندگی قرآن و حدیث کے عین مطابق ہے. تو میں نے ان کو یہ بات کہنے کے بعد کہا کہ دیکھو چلے تو ہم بھی جائیں گے، تم بھی چلے جاؤ گے، اور جہاں زیادہ خاندان ہے ادھر ہی ہم پہنچیں گے انشاءاللہ. اور اپنے بچھڑوں سے ملیں گے جن کو ہم نے دیکھا بھی نہیں تھا، یعنی آدم علیہ السلام سے بھی ملیں گے، سارے نبیوں سے، رسولوں سے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم مل لیں گے. سب سے اس سے بڑی کوئی بات ہے کہ ہم حضور کو بالمشافہ سامنے دیکھیں. پھر اپنے رب سے، ریئل کریٹر جس نے مجھے آپ کو بنایا تھا اپنے ہاتھوں سے، اس سے ہم مل لیں گے. تو یہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہے. اچھا پھر میں نے ان کو ایک پلس بونس بات نہ سمجھائی جو میں آپ کو ایز اے گفٹ دینا چاہ رہا ہوں. وہ میں نے ان کو کہا کہ دیکھو یار یہ موت کا خوف تو نکال دو دل سے، لیکن نہ ایک پتے کا کام، ایک پتے کی بات دے دیتا ہوں، اس کو اپنے پلو سے باندھ دو. وہ کیا ہے کہ دیکھو جب آپ کو کوئی انجان ان نون پرسن روزانہ ڈیلی گفٹ بھیجے، آپ کو تحفہ آپ کے ایڈریس پہ پہنچ گیا گھر پہ، آپ یونیورسٹی گئے، یونیورسٹی میں آپ کا گفٹ پیک موجود ہے، آپ نے کھولا بڑا قیمتی ہے، بہت قیمتی تحفہ روز بھیج رہا ہے. اور بھیجتے بھیجتے میں تو سمجھتا ہوں چند دن بھی کوئی کسی کو بڑے قیمتی تحفے بھیجے تو وہ اس کا دل سے نا بڑا مہربان ہو جاتا ہے اس کے لیے. لیکن 1 سال تک بھیجتا رہا، 1 سال بعد اس نے آپ کو کال کی کہ جی میں کراچی آیا ہوں اور یار میں تجھ سے ملنے آ رہا ہوں تیرے ایڈریس پہ. تو اب آپ کے دل میں بڑی خوشی پیدا ہو جائے گی. آپ کہیں گے بھائی بالکل، اور میں آپ کا بہت اچھا اکرام کروں گا، آپ کی ضیافت بہت زبردست کروں گا، اور وہ کھانا پینا سب تیاری میں لگ جائے گا کیونکہ یہ اب اس سے کیا کر رہا ہے، ملنے کے لیے آ رہا ہے. بالکل اسی طریقے سے اگر میں اور آپ بھی نا روزانہ ایک چھوٹا سا، میں اس کو چھوٹا کہہ رہا ہوں، ہمارے ایک استاذ کہتے تھے شیخ الحدیث کے
دین کا کوئی عمل چھوٹا نہیں ہے. یہ میں نے سمجھانے کے لیے لفظ کہہ دیا. وہ کہتے تھے مختصر کہہ دیا کرو, بڑا ڈانٹ دیا تھا ایک دفعہ. چھوٹا مسئلہ تھا, مجھ سے کیوں پوچھنے آئے, جاؤ خود حل کر لو. اکثر ہم بھی جاتے ہیں نا کسی مفتی کے پاس تو کہتے ہیں حضرت چھوٹا سا عمل. بہرحال تو بڑا مختصر سا عمل ہے, 1 منٹ بھی نہیں لگتا. وہ کیا ہے کہ 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھی اور 3 بار سورہ اخلاص قل هو اللہ احد پڑھ کے, اور اس کا ہم نے ایصال ثواب ہاتھ اٹھا کے نا دعا کری, یا دل سے بھی نیت کر لیں, ہاتھ بھی نہ اٹھائیں, اور آپ نے کہا کہ یا اللہ اس کا اجر ثواب, کیونکہ 3 بار قل هو اللہ احد پڑھنا پورے قرآن کے برابر ثواب, یا اللہ اس کا ثواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, ان کے اصحاب کو, تابعین سب کو, پھر میری نسل میں سب کو, دادے پردادے لکڑ داڑے سب, پھر آتے آتے جو ہے میرے والدین, اور یہ لسٹ آپ کے متعلقین میرے اقرا یونیورسٹی کے جو احباب چلے گئے اس دنیا سے, کرتے کرتے یہ لسٹ آپ کی بڑھتی جائے گی. آپ ان کو روزانہ بس 1 بار پڑھ کے تحفہ بھیج رہے, اور وہاں پر فرشتے بڑے اسپیشل پروٹوکول کے ساتھ یہ تحفے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پہنچا رہے ہیں, صحابہ کو بھی, سارے نبیوں کو پہنچ رہے ہیں, آپ کے سارے خاندان کو پہنچ رہے ہیں, اور حتیٰ کہ آپ کے کولیگس جو ادھر ساتھ بھی کام کرتے تھے, آپ کو ان کا نام بھی نہیں پتہ نا, آپ نے نیت کر لی بھائی جتنے بھی گئے سب کے لیے. تو یہ جو آپ نے اتنا عمل کیا نا, اب یہ روز تحفے جا رہے ہیں, آپ نے وہ لنک نہیں کاٹا اپنا, جو لوگ دنیا سے چلے گئے ان سے آپ جڑے رہے, جوائنٹ رہے. اور اصل کامیاب لوگ وہی ہوتے ہیں جو مرنے والوں کے ساتھ جڑے رہیں. انسان کا تعلق, اب یہ جہانگیر بھائی ہیں نا جن کا انتقال, ان سے ہمارا تعلق حقیقت میں کٹا نہیں ہے. اگر ہم یہ عمل کر رہیں گے تو ہمارا تعلق جڑا رہے گا. یہ قیامت میں جب وہ ہمیں ملے گا تو پتہ چلے گا, میں سر آپ کو کہاں بھول سکتا تھا, آپ کے تو تحفے مجھے روز ملتے تھے, میں آپ کو بھلا ہی نہیں سکتا تھا. تو جب یہ روز تحفے جا رہے ہیں نا ہماری طرف سے, اتنا سا عمل 1 منٹ بھی نہیں لگے گا اس میں, اور آپ نے نیت سب کی کر لی. اب 1 سال گزر گیا, 2 سال, جتنی آپ کی زندگی آپ روز کرتے رہے یہ عمل. جب آپ جائیں گے, آپ کا جانے کا وقت ہو گیا, اب اس کو بتایا جائے گا جی وہ جو فلانا بندہ آپ کو تحفے بھیجتا تھا نا روزانہ, آج وہ خود آ رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بتایا جائے گا کہ آپ کا وہ فلانا امتی عمران اشرف آج آ رہا ہے جو آپ کو 10 سال سے یا رسول اللہ یہ تحفہ بھیج رہا تھا, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کیا ہوگی یہ آپ سمجھ سکتے ہیں. صحابہ کی کیفیات کیا ہوں گی, نبیوں کی کیا ہوں گی, آپ کے اپنے خاندان والوں کی کیا کیفیات ہوں گی, اس کو میں بیان نہیں کر سکتا لفظوں میں, یہ آپ خود مل کے آپ کو پتہ چلے گا. تو اور مزید میں اپنی رائے سے ایک بات کہتا ہوں, کہیں قرآن حدیث سے نہیں ہے, مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے دنیا میں ایسا ہوتا ہے نا کہ ہر 1 سال تک آپ کو 2 سال تک کوئی بڑی قیمتی تحفے بیچتا رہا, اور اب وہ خود آ رہا ہے, تو آپ بڑے اسپیشل انداز سے اس کا پروٹوکول کریں گے, اس کو ریسیو کریں گے. اور میں یہ سمجھتا ہوں, اپنی رائے سے کہہ رہا ہوں, کہ جب ہم مر کے ہمارا وقت آ رہا ہوگا نا موت کا, تو ہمیں بھی عین ممکن ہے کہ بڑے پروٹوکول کے ساتھ فرشتے خصوصیت کے ساتھ لینے آئیں, اور ہمیں کوئی تکلیف نہ دیں, کیونکہ یہ رسول اللہ کو روز تحفے بھیجتا تھا, یہ کوئی معمولی انسان نہیں ہے, اس کی روح ایسے نہیں نکلے گی, بڑے پیار سے ملائم طریقے پولائٹلی بس. اور یہ بہت اسپیشل, یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے, اتنے سالوں سے رسول میں تحفے بھیج رہے. تو آپ اندازہ کر لیں کہ موت میں بھی آسانی آنے کا یہ تحفہ میں نے آپ کو دے دیا. ٹھیک ہے, ایک میں نے کہا تھا وظیفہ, ٹھیک ہے نا, کیونکہ موت تو سب کو آنی ہے نا, مرنا تو ہم سب نہیں ہیں, لیکن کیوں نہ اچھی موت مرے. بہت سے لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ کیسی کیسی اموات ہو رہی ہیں, موت تو پوچھ کر نہیں آتی, لیکن یہ ڈیسائیڈڈ آ سکتی ہے اگر آپ چاہیں. جو میں اب آپ کو وظیفہ دے رہا ہوں نا انشاءاللہ, اور یہ کوئی معمولی وظیفہ نہیں ہے, کتابوں میں بھی نہیں ملے گا, یہ لوگوں نے کر کے, بعض چیزیں ہوتی ہیں کتابوں کے علاوہ نا انسان آپ کو سکھاتے. کتابیں بھی بہت چیزیں سکھا دیتی ہیں انسان کو, لیکن جو واقعی پریکٹیکلی ہم چیزیں سیکھتے ہیں نا, وہ آپ مجھ سے زیادہ اچھے سے جانتے ہیں کہ جب آپ پروفیشنل لائف میں آتے ہیں تو آپ کے ساتھ ایسے ایسے تجربے. بہرحال ان دی شارٹ یہ آخری بات جو وظیفے کی, کہ جب آپ اگر چاہتے ہیں کہ اچھی موت مجھے آ جائے,
تو ہمارے بزرگوں نے، اللہ والوں نے ہمیں طریقہ بتا دیا۔ ایک مرید نے اپنے شیخ سے پوچھا، حضرت میں چاہتا ہوں کہ اچھی موت آئے، کوئی فارمولہ دے دیں، مہربانی کریں۔ انہوں نے کہا یہ تو بڑا آسان کام ہے۔ کہا کہ بتائیں؟ کہا ایک کام کرو کہ تازہ وضو کرو، 2 رکعت نفل پڑھو، صلاۃ الحاجت، کہ میں اللہ سے کچھ مانگنے لگاؤں، اور ہاتھ اٹھا کر نہ دعا کرو، اللہ کی تعریف بیان کرو، ثنا پڑھ لو سبحانک اللہم و بحمدک، درود شریف پڑھ لو اللہم صلی علی محمد، پورا پڑھ لو، اور اللہ سے کہو یا اللہ دیکھیں میں اب یہ پڑھ رہا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ یا اللہ یہ میں آپ کو امانت دے رہا ہوں ابھی، اور آپ نے یہ میری امانت لوٹانی ہے میری آخری سانس کے وقت، مجھے اس وقت آپ نے ریٹرن کرنی ہے، تاکہ میں مرنے سے پہلے یہ کلمہ پڑھتا ہوا اچھی موت کے ساتھ مر کے جاؤں۔ اور مجھے بتائیں کیا اللہ اپنی امانت کو نہیں لوٹاتے؟ ہم انسان کیا امانت کی حفاظت کرتے ہوں گے، کیا اس کو ریٹرن کرتے ہوں گے جو اللہ کرتے ہیں؟ اگر ہم اللہ کو دے دیں یہ تو زبردست موت ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ مجھے آپ کو ان دونوں باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کے لیے دعا کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت وتولنا فیمن تولیت وبارک لنا فیما اعطیت۔ اللہم حبب الینا الاسلام، اللہم حبب الینا القرآن، اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان، اللہم اجعلنا من الراشدین۔ یا ارحم الراحمین، ہم تمام مسلمانوں کے تمام گناہوں، خطاؤں، لغزشوں، کوتاہیوں کو، تمام صغائر اور کبائر گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ یا اللہ ہم سب کو آئندہ کی بچی ہوئی زندگی میں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ جتنے بھی مسلمان جہاں کہیں بھی پریشان حال ہیں، سب کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے۔ بیمار حال ہیں تمام کو صحت، شفائے کاملہ، عاجلہ، مستمرہ، دائمہ نصیب فرما دیجیے۔ یا اللہ اس دنیا سے جتنے بھی مسلمان رحلت فرما چکے ہیں ان تمام کی مغفرت فرما دیجیے۔ خصوصاً ہمارے یہاں اکیڈمی کے یا اللہ جو ایک ڈرائیور جہانگیر صاحب، ان کا انتقال ہوا، یا اللہ ان کی خوب مغفرت فرما دیجیے۔ یا اللہ ان کے درجات کو خوب بلند فرما دیجیے۔ یا اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرما دیجیے۔ یا اللہ آخرت کی جتنی بھی گھاٹیاں ہیں، یا اللہ ان سب میں ان کے لیے سہل کا معاملہ فرما دیجیے، آسانی کا معاملہ فرما دیجیے۔ جتنے سیئات ہیں ان کو حسنات سے تبدیل فرما دیجیے۔ یا اللہ ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائیے۔ یا اللہ ہمارے مین کیمپس، اس کے علاوہ دیگر جتنے بھی کیمپسز ہیں ان میں بھی یا اللہ ہمارے جتنے بھی ساتھی کام کر رہے ہیں، یا اللہ جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، ان کا وصال ہو گیا، یا اللہ ان سب کی بھی مغفرت فرما دیجیے۔ یا اللہ ہمیں ان دونوں وظائف پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور اپنے والدین کے لیے روزانہ ایصال ثواب کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ ہم ان بھائی کے لیے بھی ابھی اسی دعا کے درمیان ہی ایصال ثواب بھی کر رہے، سورہ فاتحہ 1 بار پڑھ کے تمام احباب، اور سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھ کے یا اللہ ان کو ایصال ثواب پہنچاتے ہیں۔ یا اللہ آپ ہمارے اس ایصال ثواب کو ان کے حق میں قبول فرما لیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم اغفر لحینا
وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.